حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حیات تھیں، مدینہ طیبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک روزے کے پاس اگر کوئی گھر میں کیل لگاتا نا، کیل لگانے سے آواز پیدا ہوتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام بھیجتی ہیں اس گھر والے کو کہ یہ مت کرو آواز، تمہاری اس آواز سے اللہ کے رسول کو تکلیف ہوتی ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ کچھ کہہ گیا ہوں، اگر سمجھ سکیں تو۔ ایک تابعی تھے، تابعی کن کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، اتنا ہی یاد کر لو، کوئی بھی پوچھے تابعی کون؟ جنہوں نے، موٹی سی بات۔ وہ فرماتے ہیں ایک دن سننا بات کو، ہم حرم میں تھے، کہتے ہیں مجھے کپڑوں کو کنکری آ کر لگ گئی، میں نے پلٹ کر دیکھا تو فرمایا سامنے حضرت عمر بن خطاب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو دو شخص ہیں نا ان کو بلا کے ادھر لے کے آؤ۔ وہ لے آئے، سننا بات۔ حضرت عمر نے فرمایا تم دونوں کہاں کے ہو؟ کہنے لگے جی طائف سے آئے ہیں۔ کہاں سے آئے؟ حضرت عمر نے فرمایا اگر تم مدینے کے ہوتے نا تو ہم تمہاری خبر لیتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس زور زور سے آوازیں کر رہے ہو۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ احترام تو ہے ہی ہے، اس میں ایک اور مسئلہ حل ہو رہا ہے، وہ آپ خود سمجھیں تو سمجھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز جائے گی تو اللہ کے رسول کو تکلیف ہوگی یا ویسے ہی ہوگی؟ عقیدے کا یاد رکھیں، جس کو عقیدہ حیات النبی کہتے ہیں اس کو عام مسئلہ نہیں سمجھو۔ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ ایک عقیدہ کئی فتنوں کے لیے قلعے کا کام کرتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خطبات خالد میں فرمایا تھا کہ کچھ لوگ حیات النبی کے عقیدے کا انکار کر کے حیات مسیح کا انکار کرنے لگے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ لوگ؟ اللہ کرے آپ سمجھیں، اب اور کیا کریں، تھوڑا سا آپ لوگ بھی دل لگایا کریں نا۔ جب تک دل نہیں لگاؤ گے، ذہن میں نہیں رکھو گے تو یہ باتیں تو آپ کو نہیں سمجھ میں آئیں۔ اس لیے کہ دیکھیں حیات مسیح علیہ السلام کا عقیدہ، حیات مسیح علیہ السلام کے عقیدے کا انکار کفر ہے۔ حیات النبی کے عقیدے کا انکار کر کے اس عقیدے کا انکار کیا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے لیے یہ اجنبی بات ہو، اب وہ کہتے ہیں نہیں سمجھ میں آتا۔ کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ کہتے ہیں کیسے مان لیں کہ ایک انسان حضور سے 600 سال پہلے تھے اور وہ آج تک زندہ ہیں اور وہ بھی آسمانوں پر، ہم نے تو کسی کو نہیں دیکھا کوئی آسمان پر گیا ہو اور پھر آسمان سے واپس آئیں گے، وہ بھی ہزاروں سال بعد۔ اور ایک نے تو لکھا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لکھتا ہے کہتا ہے آ بھی جائیں گے تو اتنے بوڑھے ہوں گے ان سے تو ہلا ہی نہیں جائے گا۔ نقل کفر نباش۔ فتنے ہیں، بس اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں۔ کوشش کیا کرو صحیح علماء سے وابستہ رہو۔ سمجھ میں نہیں آئے گی کون سے ضرب کسی کے آپ کے کون سا عقیدہ لے اڑے گی، اور نہ بھی لے اڑے تو کم از کم اس ضروری عقیدے کی اہمیت آپ کے دل سے ختم کر دے گی۔ آج آپ نہیں سن رہے، کئی لوگ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جی حیات النبی کا عقیدہ کیوں قبر میں پوچھا جائے گا؟ اچھا چلو حیات النبی کا عقیدہ قبر میں نہیں پوچھا جائے گا، حیات مسیح کا عقیدہ قبر میں پوچھا جائے گا؟ پوچھو، بولو۔ اچھا جب قبر میں حیات النبی کا عقیدہ نہیں پوچھا جائے گا، حیات مسیح کا پوچھا جائے گا؟ اگر حیات مسیح کا نہیں پوچھا جائے گا تو پھر عقیدہ حیات النبی کا انکار اس لیے ضروری ہے کہ قبر میں نہیں پوچھا جائے گا تو حیات مسیح کا بھی انکار کرو گے؟ نقل کفر نباشت۔ اس لیے اپنے عقیدوں کی حفاظت کرو۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں اور آپ ہر چمکتی چیز سے متاثر یا مرغوب ہونے لگتے ہیں،
ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ سامنے والے کا علم کا دائرہ کتنا کچھ ہے، ہمیں تو لطف لینے ہیں نا جی، ہمیں تو مزے لینے ہیں.